بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت اللہ عالمین پر۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، سورۃ نساء کے اندر ہے۔ اور ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عظیم اکثریت کو ازدواجی زندگی کے حوالے سے معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ خوشگوار زندگی کی بنیاد خوشگوار ازدواجی زندگی ہے۔ آج ہم آپ کو اس حوالے سے ضروری معلومات دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی بہت ہی شاندار ہوگی۔ شاندار ازدواجی زندگی کے چند عوامل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کم از کم ٹائم 1 گھنٹہ ہو، نمبر 2 تنہائی ہو، نمبر 3 منصوبہ بندی کی گئی ہو، اس میں ورائٹی ہو۔ سب سے پہلے ہم ماحول کو لیتے ہیں۔ ماحول پرسکون ہونا چاہیے، نہ گرمی ہو اور نہ ہی سردی۔ اس کے بعد نمبر 2 ماحول رومانٹک ہو، کمرے میں روشنی مدھم ہو یا رنگین روشنی ہو، اور اگر کمرے میں موم بتی ہو تو پھر تو بہت ہی شاندار ہے۔ موم بتی ماحول کو سحر انگیز بنا دیتی ہے اور اس میں بیوی کا جسم بہت ہی پرکشش محسوس ہوتا ہے۔ دونوں کے لباس ایک دوسرے کی پسند کے ہوں، بیوی کا لباس پرکشش ہو، چھاتیاں نمایاں ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق خوشبو کا محبت اور جنسی جذبات کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار، اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس کے لیے آپ کا جو کمرہ ہے اس میں وہ خوشبودار ہو، ایئر فریشنر کی مدد سے اس کو خوشبودار بنایا جائے، یا اس میں خوشبودار موم بتی جلا لی جائے، جس سے ماحول جو ہے بڑا ہی خوشبودار ہو جائے گا اور اس سے جذبات آپ کے بہت زیادہ ابھریں گے۔ دونوں کے کپڑوں اور جسم پر ایک دوسرے کی پسند کی خوشبو لگی ہو، اور اس سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے یا ازدواجی لطف ہے اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ کا کمرہ علیحدہ ہو، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہی مجھے کسی نوجوان بچی نے مجھے میسج کیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو مباشرت کرتے ہوئے دیکھا، اور ظاہر ہے اس سے بچوں پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا بہتر ہے کمرہ علیحدہ ہو، یا کم از کم اس وقت میاں بیوی ملیں جب بچے سو جائیں۔ اس کے علاوہ بستر کھلا اور سخت ہو، بستر کی چادر شوخ رنگ کی ہو، بیوی کی کمر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ ہو، اس سے دخول آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آسان دخول کے لیے مرد بھی اپنے نفس کو چکنا کر لے۔ اس کے علاوہ میاں اور بیوی دونوں کے پاس صفائی کے لیے علیحدہ علیحدہ کپڑے ہوں۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے مباشرت کے آداب۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، یعنی مباشرت کے دن کا دونوں میاں بیوی کو علم ہو، یعنی دونوں مل کر طے کریں کہ ہفتے میں کتنے دن مباشرت ہوگی، کس کس دن مباشرت ہوگی، اور اس چیز کو سیکس ڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اور سیکس ڈیٹ نے ازدواجی زندگی کے لطف کو بہت اضافہ کر دیا ہے۔ سیکس ڈیٹ کے علاوہ کبھی کبھی سرپرائز بھی دیں، اور اس کے لیے کوئی اشارے مقرر کر لیں، اور اشارے بڑے واضح ہوں تاکہ ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مباشرت کب ہو؟ ویسے تو یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ صبح کے وقت ہو، اور اس وقت یعنی رات کے آخری پہر میں ہو یا دیر سے ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں کا انزال جلد نہیں ہوگا، یا پھر صبح 10 بجے ہو، کیونکہ 10 بجے مرد کے جو جنسی ہارمون ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مرد کا تناؤ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ زیادہ لطف اندوز دونوں ہو سکتے ہیں۔ بھرپور ازدواجی زندگی کا ایک بہت بنیادی اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے آگاہ ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی پسند سے اور اپنی ناپسند سے آگاہ کریں۔ اور اگر آپ زبان کے ذریعے آپ کو بتاتے ہوئے حجاب ہوتا ہے، شرم آتی ہے یا بتا نہیں سکتے، تو پھر دونوں ایک ایک کاغذ کے اوپر اپنی اپنی پسند اور ناپسند کو لکھیں اور پھر اس کاغذ کو بدل لیں، اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند سے واقف ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ازدواجی زندگی بہت ہی شاندار ہوگی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ میاں اس رات مغرب کے بعد یہ زیادہ لیٹ 2-2.5 گھنٹے پہلے چائے نہ پیے،
کافی نہ پیے، ڈرنکس نہ لے اور زیادہ پانی بھی نہ پیے۔ اگر یہ پئیں گے تو عام طور پر بندے کا انزال ہے جلد ہو جاتا ہے۔ اس دن میاں بھی کام کو نپٹا کے جلدی گھر آ جائے اور بیوی بھی اپنے کام سمیٹ لے، دونوں نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جائیں۔ پھر ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں اوپر سے نیچے، یعنی پہلے قمیض اتاریں اور پھر نیچے والے کپڑے اتاریں۔ تاہم یہ کپڑے آپ خود بھی اتار سکتے ہیں، لیکن جب بیوی کپڑے اتارتی ہے تو خاوند کو اسے دیکھنا بہت ہی پسند ہے، وہ سحر زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ویسے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ بیوی کے جسم کو دیکھنا اسلام میں منع نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیریں، مساج کریں، اس کو مسلیں، بھینچیں، مختلف انداز سے اسے مشتعل کریں سارے جسم کو۔ اس کے بعد پھر بیوی کے حساس حصوں کی طرف آ جائیں، اور اس میں ناف ہے، ناف کے نیچے والا حصہ ہے، اس کے جہاں نیچے بال ہیں وہ حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوبصورت رانیں ہوتی ہیں، اور اس طرح بازوؤں کا جو اندرونی حصہ، ان سب کو آپ مختلف انداز سے مشتعل کریں، ان کو چومیں اور ان پر ہاتھ لگائیں، ان کو بھینچیں، مسلیں، اور جس طرح بھی آپ کا جی چاہے آپ اسے مشتعل کریں۔ اس سے دونوں کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر زیادہ حساس حصوں کی طرف چلے جائیں۔ اس میں پستان آتے ہیں، پستان کے نپل ہیں، اور اس کے بعد چوتڑ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عورت کے اعضائے مخصوصہ ہیں، ان کو آپ مختلف انداز سے آپ مشتعل کر سکتے ہیں۔ جب نیچے آپ اعضائے مخصوصہ کی طرف آ جائیں تو پہلے اس کو سب کو پکڑیں، مٹھی میں لیں، اس کو دبائیں، بھینچیں، مسلیں، اور پھر جو بیرونی لب ہیں ان کو چھیڑیں اور ان کے درمیان میں آپ انگلی پھیریں، اور اس طرح سے عورت کو بہت ہی لطف آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اکثر عورتوں کو پیار سے کاٹنا بہت پسند ہے، لہذا آپ بھی اپنی اہلیہ کے بیگم کو پیار سے مختلف حصوں کو کاٹیں، خاص طور پر سارے جسم کو کاٹیں پیار سے، خصوصاً پستان ہے اور اس کی کولے ہیں، رانے ہیں، بازوؤں کے اندرونی حصے ہیں۔ ان کو جب بھی آپ پیار سے کاٹیں گے تو اس کے جذبات بہت زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے ناف۔ عورت کی جو ناف ہے یہ بھی جنسی طور پر بڑی حساس ہے۔ اب آپ اس کی طرف آ جائیں۔ پہلے ناف کے نیچے والے حصے پر ہاتھ پھیریں، مسلیں، بھینچیں، اس کو چھیڑیں، اور پھر اس کے چاروں طرف انگلی پھیریں، چاروں طرف ان کو یعنی مشتعل کریں، اور پھر زیادہ لطف کے لیے جو ہے اس کے اندر ناف کے اندر انگلی ڈالیں اور انگلی کو اوپر نیچے کریں، پھر سائڈوں پر گھمائے پھرائیں۔ اس طرح سے عورت کو بہت لطف آتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر ناف کو پاؤں کے انگوٹھے سے مشتعل کیا جائے تو یہ عورت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تاہم مزید لطف کے لیے آپ اپنی زبان اس کے اندر ڈالیں، زبان کو مختلف انداز سے گھمائیں، چومیں، چوسیں، کاٹیں، اور اس سے بھی عورت کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کی صحت مند خوبصورت ٹانگیں مرد کو مدہوش کر دیتی ہیں۔ ان کو مختلف انداز سے آپ چھوئیں، ہاتھ پھیریں، اور اس کو مسلیں، بھینچیں، تھپتھپائیں، اور اس کے علاوہ اس کو چومیں، چاٹیں، چوسیں۔ بہت لطف انگیز چیز ہے، اور اس میں دونوں انجوائے کرتے ہیں، میاں بھی اور بیوی بھی۔ اس کے بعد مختلف انداز سے مشتعل کریں گے یا اس کو چومیں گے، چاٹیں گے، چوسیں گے، تو اس سے آپ دونوں کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ کانوں کے بعد اس کے چوتڑوں کی طرف آ جائیں۔ چوتڑ بھی اس کے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، مختلف انداز سے پکڑیں اور ان کو بھینچیں، مسلیں، انگلیاں پھیریں، ان کے درمیان میں انگلی پھیریں، اور اس طرح سے خوب مزہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد عورت کو الٹا لٹا لیں، اور پھر اس کا جسم صاف ستھرا ہو، پھر اس کے پورے جسم پر خاص طور پر وہ جو ہے چوتڑ ہے اس کے اوپر آپ کاٹیں، چوسیں، چومیں، زبان پھیریں، اور اس کو پورے اس حصے کو زبان سے آپ غسل دے دیں، اور یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی لطف انگیز چیز ہے، اور وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عورت کے جو دونوں حصے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں میں علیحدہ علیحدہ پکڑیں، یعنی چوتڑوں کے ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں، دونوں کو علیحدہ علیحدہ پکڑیں اور ان کو مسلیں، ان کو بھینچیں، اور اس کے درمیان میں انگلی پھیرنا بھی عورت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ پستانوں کی طرف آئیں گے، لیکن پستان جو ہے بہت حساس ہوتے ہیں، فوراً اس کے نپلز کی طرف نہ جائیں، بلکہ پہلے اس کے پیٹ کے نیچے والے حصے پر ہاتھ پھیریں، آہستہ آہستہ
پھر پستانوں کے ارد گرد ہاتھ پھیریں، وہاں مسلیں، ان کو بھینچیں، اور پھر جب آپ اس کے بعد پھر پستانوں کو ٹچ کریں گے، آپ تھوڑا تھوڑا ایسا ٹچ کریں گے تو اس کے نپلز جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے۔ جب یہ اکڑ جائیں تو پھر آپ ان کو مختلف انداز سے ان کو مشتعل کر سکتے ہیں۔ پیار سے کاٹیں، چومیں، چوسیں، اس کے اوپر زبان پھیریں، اور پھر بچے کی طرح اس کو چوسیں، اور جیسے بچہ دودھ پی کے آواز نکالتا ہے اس طرح آپ بھی آواز نکالیں گے، تو اس سے آپ دونوں کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ اس کے علاوہ پستانوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور دونوں کو ایک وقت میں مشتعل کریں اور اس کو مساج کریں، اس کو چھوئیں، اس کو بھینچیں، اور اس طرح سے مختلف انداز سے جب آپ اس کو مشتعل کریں گے تو دونوں کو بہت ہی لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ دونوں پستانوں کو دو مختلف انداز سے مشتعل کریں، یعنی ایک پستان کو آپ اپنے ہاتھ سے مشتعل کریں، اس کو چھیڑیں اور اس کی چٹکی لیں، اس کو بھینچیں، تھپتھپائیں، اور دوسرے پستان ہے اس کو منہ کے ذریعے چوسیں، چومیں، اور یہ دو طرح کے جب یہ کام ہوگا اور تو اس سے عورت کو بے پناہ سرور اور لطف آئے گا۔ اس کے بعد بیوی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے سے اس کو دونوں پستانوں کو پکڑیں اور اس کو مختلف انداز سے چل کریں، پیار سے دبائیں، پکڑیں، بھینچیں، اور یہ بھی عورت کو بہت زیادہ لطف دیتا ہے۔ پینس یا نفس کے ذریعے بھی آپ ان کو پستانوں کو یا نپلز کو آپ مشتعل کر سکتے ہیں، یہ عورت کو بہت شاندار لگتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عورت بیٹھ جائے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پہلے اس کے پستانوں کو ٹچ کریں اور اس کو چھیڑیں، بھینچیں، جب اس کے نپل اکڑ جائیں تو پھر اپنے پینس کی ٹوپی کو پکڑیں اور ان کے اوپر مسلیں، رگڑیں، اور یہ عورت کے لیے طبق ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جو عورت کا جو بزر ہے اس کو بھی آپ مشتعل کریں تو بہت سی عورتیں اسی سے آرگزم حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ عورت کا اعضائے مخصوص ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی حساس حصہ ہوتا ہے، اور آخر میں آپ اس کی طرف آئیں گے اور اس کو مختلف انداز سے چھوئیں گے، بھینچیں گے۔ ان کے جو اوپر ان کے دو لب ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ پہلے بیرونی لبوں کو آپ ٹچ کریں گے، چھیڑیں گے، پھر اندرونی لبوں کو، پھر ان کے درمیان میں انگلی پھیریں گے، اور اس سے عورت کو بہت زیادہ لطف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی ایک انگلی کو چکنا کر لیں اور اس کو آہستہ آہستہ یعنی اس عضو مخصوص کے اندر داخل کریں اور اس کو آگے پیچھے گھمائیں اور اوپر دائیں بائیں گھمائیں، اور اس سے عورت کو بہت لطف آتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی دونوں انگلیاں جو چکنی ہوں وہ اس کے عورت کے اندر ڈالیں اور پھر اس کو مختلف انداز سے اس کو چھیڑیں، گھمائیں، رگڑیں، اور یہ جو اوپر کی طرف ہوتا ہے، یہ تقریباً 1.5 انچ آگے اوپر کی طرف ہوتا ہے، اس کو جی اسپاٹ کہتے ہیں۔ جب آپ جی اسپاٹ کو مشتعل کرتے ہیں تو بہت سی عورتیں اسی سے جنسی عروج حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ عورتوں کو پاگل کر دینے والا طریقہ ہے۔ اور بہت سی عورتیں مباشرے کے درمیان اپنے پستانوں کو چومنا، چاٹنا، چوسنا اور بزر کو چھیڑنا انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ فور پلے میں بھی ورائٹی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ ایک ہی طریقہ ہمیشہ استعمال کریں گے تو عورت بور ہو جائے گی، تو لہٰذا اس میں ورائٹی ہو، تبدیلی ہو، چاہے معمولی سی تبدیلی ہو۔ اس طرح جب آپ 20 منٹ مسلسل عورت کو مشتعل کریں گے یا فور پلے کریں گے تو پھر وہ مباشرت کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مباشرت کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ فور پلے کے بعد میاں مباشرت کرے گا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ میاں جنسی عروج کے وقت مباشرت نہ کرے، بلکہ فور پلے کے بعد وہ واش روم چلا جائے، پیشاب کرے، اپنے نفس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالے، اور اس دوران جذبات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ پھر وہ واپس آئے بیوی کے پاس، 5 منٹ فور پلے کرے، اور اس کے بعد پھر وہ مباشرت کر لے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ مباشرت کی کیسے جائے؟ اس وقت دنیا میں تقریباً 600 کے لگ بھگ مباشرت کے طریقے ہیں،
اصل میں تو 5-6 ہی ہیں، باقی سارے معمولی ان میں فرق ہے۔ تاہم جو زیادہ اہم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے، اس کو مشنری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی نیچے ہوتی ہے اور خاوند اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بھی طرح کے کئی طریقے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوئنز میتھڈ، یعنی ملکہ کا طریقہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی اوپر ہوتی ہے اور میاں نیچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ پہلو بہ پہلو ہے، اور اس میں منہ دونوں کے ایک طرف بھی ہو سکتے ہیں اور منہ دونوں کے آمنے سامنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ وہاں زیادہ مناسب ہے جہاں میاں کا نفس ذرا لمبا ہو۔ اور اگلا طریقہ یہ ہے کہ میاں کرسی کے اوپر بیٹھے اور بیوی پھر اس کے اوپر بیٹھے۔ اس میں دونوں کا منہ ایک طرف بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر بھی مماثلت کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بڑا خوشگوار طریقہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈاگی سٹائل، یعنی عورت جھک جاتی ہے اور بندہ پیچھے سے کرتا ہے، لیکن جگہ وہی ہوتی ہے۔ ازواجی زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر دفعہ فور پلے کا طریقہ نیا ہو اور اسی طرح مباشرت کا طریقہ بھی نیا ہو۔ ہمیشہ ایک ہی طریقہ، چاہے وہ کتنے اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک ہی طریقہ استعمال کیا جائے گا تو عورت بور ہو جاتی ہے، پھر اس کا سیکس میں انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مباشرت میاں کرے، جب دخول ہو جائے، دخول ہونے کے بعد میاں اس کے پستانوں کو بھی یعنی مشتل کرے اور اس کا جو بزر ہے اس کو مشتل کرے، بزر کو چکنی انگلی سے مسل کرے، اور جو اس کے پستان ہے اس کو وہ زبان سے، اس کا خاص طور پر اس کے جو نپل ہیں اس کو زبان سے چوسے۔ اس سے بیوی کو بلکہ دونوں کو بہت ہی زیادہ لطف آئے گا۔ اس کے بعد زیادہ لطف کے لیے ایک ہی مباشرت میں کئی طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ مشنری طریقہ استعمال کریں، پھر ملکہ والا، پھر ڈاگی سٹائل والا، جو بھی آپ کو ہو، تو اس سے بھی لطف میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کئی پوزیشنیں استعمال کر چکے ہوں گے، جو پوزیشن آپ کو زیادہ اچھی لگے اس کو آپ زیادہ استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ استعمال کریں۔ ہمیشہ استعمال کریں گے تو اس کا جو کشش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سامعین محترم، خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد، تقریباً 70% عورتیں صرف دخول سے جنسی عروج حاصل نہیں کرتی، اور اگر وہ جنسی عروج حاصل نہ کریں گی تو ان کی زندگی 2-2.5 گھنٹے عذاب میں گزر۔ تو پھر اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ دخول کے بعد میاں جو ہیں وہ اس کے بزر کو چکنی انگلی سے آہستہ آہستہ چھیڑے، اس کے چاروں طرف چھیڑے، پھر اس کے اوپر چھیڑے، اور اس طرح اکثر عورتیں اس کو بہت انجوائے کرتی ہیں، بلکہ بعض عورتیں تو اسی سے اپنا جنسی عروج بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ میاں نے مباشرت دوبارہ کرنی ہو تو بہتر یہ ہے کہ نفس کو دھو لیا جائے۔ جب دھونے کے بعد دوبارہ وہ یعنی سیکس کی جائے گی تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے۔ اسی طرح مباشرت کے دوران جب میاں فارغ ہوتا ہے تو اس کی ساری منی اس کے نفس سے خارج نہیں ہوتی، اور اگر کچھ منی نفس میں رہ جائے تو وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں مباشرت کے بعد پیشاب اچھی طرح سے ضرور کرے۔ اب ہے کہ بھرپور جنسی لطف چیز شیئر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مین جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھرپور کیسے کرنا ہے، اس لطف کو آپ نے اضافہ کیسا کرنا ہے۔ اس میں پہلے بھرپور لطف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کون سا طریقہ ایسا ہے جب آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا، اور کب ایسا وقت تھا جب آپ نے انجوائے نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ اپنے ماضی کے 2-3 خوشگوار واقعات ریکال کریں، ذہن میں لائیں، اور پھر اسی طرح ناپسندیدہ واقعات ذہن میں لائیں جب آپ نے انجوائے نہیں کیا، اور پھر اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو پھر آپ اگلے ماہ پورا 1 ماہ جب بھی آپ مباشرت کریں اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کن طریقوں سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور کن سے کم لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر اسی کے مطابق آپ پھر عمل کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے جیسے بتایا تھا کہ طویل اپنا فور پلے کیا جائے۔ اس کے بعد میاں جو ہے
بیوی کے اندر داخل کرے، داخل کرنے کے بعد تھوڑی دیر رک جائے اور پھر آہستہ سے ایک سٹروک لگائے، پھر رک جائے، پھر ایک جھٹکا لگائے، پھر رک جائے۔ اس طرح وہ جب جھٹکے لگائے گا آہستہ آہستہ تو اس سے عورت کو بہت مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر کسی فرد کو صورت انزال کا مسئلہ ہے تو وہ اس طریقے کو استعمال نہ کرے۔ جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ عورت کو ورائٹی بہت پسند ہے۔ ورائٹی ہر ایک تو مباشرے کے طریقوں میں ورائٹی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جگہ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ورائٹی کے لیے انسان اپنے گھر کے ہر کمرے میں مباشرت کرے، حتیٰ کہ شاور روم میں بھی، یعنی واش روم میں شاور کے نیچے مباشرت کرے، کچن میں مباشرت کرے، ڈرائنگ روم میں مباشرت کرے، اور اسی طرح کھانے کے ٹیبل پر بھی مباشرت کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی انوکھی جگہ کا تصور کریں، جیسے کہ پانی کے اندر کھڑے ہو کر تصور کریں کہ آپ پانی کے اندر کھڑے ہیں اور مباشرت کر رہے ہیں۔ اسی طرح تصور کریں کہ آپ سمندر کے کنارے ہیں اور مباشرت کر رہے ہیں، اور اسی طرح بارش میں مباشرت کرنے کا تصور کریں۔ رات کو کھلے میدان میں یا صحرا میں یا جنگل میں مباشرت کرنے کا تصور کریں۔ اسی طرح آبشار کے نیچے تصور میں، کسی آبشار کے نیچے تصور میں کھڑے ہوں اور وہاں یعنی مباشرت کریں۔ اسی طرح کسی درخت کے اوپر کریں، پہاڑ کی چوٹی پر کریں، پہاڑ کے دامن میں کریں، کھیتوں میں کریں، ٹرین میں کریں، جہاز میں کریں، حتیٰ کہ آپ اپنی گاڑی میں بھی یہ کر سکتے ہیں تصور میں۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ 2 بیویوں کے ساتھ کریں، یہ تصور بھی بڑا حسین ہے۔ اس طرح کے جو تصور ہیں وہ آپ کی ازدواجی لطف کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چند مزید تصورات کر کے بھی اپنے اس لطف کو بہت بڑھا سکتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو اپنی پسند کے مطابق کر لیں۔ مثال کے طور پر اس کے اگر پستان چھوٹے ہیں تو تصور میں ان کو بڑا کر لیں، اس کے ہپس کو، چوتڑوں کو بڑا کر لیں، رانوں کو زیادہ خوبصورت کر لیں، رنگ کو گورا کر لیں۔ اور اگر آپ کو بیوی کی کوئی چیز پسند نہیں ہے یا کم پسند ہے تو اس کو بھی آپ تصور میں بدل سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، مباشرت والے دن میاں جو ہے دن میں آنکھیں بند کر کے کئی بار تصور کرے کہ اس نے آج رات کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے۔ اس سے پھر یہ ہوگا جب وہ کرے گا تو اس کو بہت سی آسانی ہو جائے گی اور اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ایک تصور یہ بڑا خوشگوار ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تصور میں اپنی کسی پسندیدہ عورت سے آپ مباشرت کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پھر جو تصویر بنے اس تصویر کو زیادہ رنگین کر لیں، زیادہ کلیئر کر لیں اور روشن کر لیں، سائز کو بڑا کر لیں تو آپ کے جذبات بہت بڑھ جائیں گے۔ اور پھر اس تصور میں آخر میں اپنی بیوی کو شامل کر لیجیے گا، اور اس سے آپ دونوں کو بہت زیادہ لطف آئے گا، خاص طور پر آپ کو۔ بعض اوقات ایک معمولی سی چیز اگر ہم تبدیل کر دیں یا ایڈ کر دیں یا کریں، اس سے لطف میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ مثلا مباشرت کے دوران بیوی ٹیلی فون پر اپنے والد سے بات کرے، والدہ سے بات کرے، بھائی سے بات کرے، بہن سے بات کرے، اور یہ جو طریقہ جو ہے اس کو ضرور ایک آدھ دفعہ آپ ٹرائی کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ ایک اور ماہرین نے بڑی دلچسپ چیز ایڈ کی ہے کہ مباشرت یعنی جنسی لطف کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا ہی اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی کے جسم کے مختلف حصوں پر، مثلا بریسٹ پر، چھاتی پر، پیٹ کے نیچے، ناف کے اندر، اور اس کے بعد رانوں پر، بازوؤں پر کوئی کھانے کی چیز لگائیں، مثلا چاکلیٹ لگائیں، شہد لگا لیں، جام لگائیں، اور پھر اس کو زبان سے چاٹیں۔ اس سے آپ کو اتنا مزہ آئے گا، بلکہ دونوں کو بہت مزہ آئے گا۔ اس کو ٹرائی کرنا نہ بھولیے گا، آپ کو لطف آ جائے گا اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ کبھی کبھی آپ کو کسی ہوٹل میں بھی ایک رات یا کچھ دیر گزار لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہر ماہ ایک رات بالکل ہنی مون کی طرح منائی جائے۔ اس کے لیے وقت پہلے سے طے ہو، دن مقرر ہو، ایک دوسرے کی پسند کے کپڑے پہننے، ہو سکے تو بیوی وہی کپڑے پہنے جو اس نے ہنی مون جو اس نے پہلی رات پہنے تھے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ چادر سلکی ہو، کپڑے شوخ ہوں، دونوں مل کے اپنا مشترکہ غسل کریں، ایک دوسرے کے جسم پر ہاتھ پھیریں، خوب انجوائے کریں۔ اس کے بعد جو ہے
کمرے کو خوشبودار کریں گے، اپنے جسم کو بھی خوشبودار کریں گے، اور کمرے میں روشنی زیادہ نہ ہو، اگر موم بتی جلا لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اس سے آپ زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے علاوہ زیادہ لطف کے لیے ایک رات میں ایک سے زیادہ بار بھی مباشرت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ درمیان میں 2 گھنٹے کا وقفہ ڈال لیں، پھر مباشرت کریں، اور اس کو بھی آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو عمر گزرتی جائے گی تو آپ کا جو جنسی ہارمون ہے وہ کم ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے تناؤ میں کمی آئے گی۔ بہت کمی تو نہیں آتی، ویسے تو عام طور پر آدمی 60 سال کی عمر تک بڑی آسانی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، لیکن اگر آج کل میڈیسن آئی ہوئی ہیں جیسے پیناگرا ہے، ویاگرا ہے، سیالس ہے، ان میڈیسن کو استعمال کر لیا جائے تو آپ کا جو کمی ہے فطری طور پر وہ بہت ختم ہو جائے گی، اور آپ کا تناؤ بہت زبردست ہوگا، اور آپ بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ کی یہ ازواجی زندگی بہت ہی خوشگوار ہو۔ اور جو ہم نے ایک طریقے بتائے تھے کہ اس کے یعنی مباشرت کے بہت سے طریقے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی 40-50 طریقوں کے یعنی فوٹو موجود ہیں، اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں آپ شیئر کر دیتا ہوں۔ 0330222555 اور 0۔ اب اجازت دیجیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔